اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرامی، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے، زندگی میں کبھی بھی کوئی غم، دکھ یا پریشانی آپ کی زندگی کے قریب سے بھی نہ گزرے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام بھائیوں اور میری بہنوں کے رزق حلال میں برکت نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو، قصص الانبیاء کا سلسلہ جاری ہے اور قصص القرآن کے سلسلے میں ہم ہر روز آپ کی خدمت میں نئی ویڈیوز پیش کر رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم وحدانیت کے اقرار پر سزا پانے والے اصحاب الاخدود کا قصہ بیان کریں گے۔ لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ تو مجھے اس وقت تک قتل نہیں کر سکتا جب تک وہ کام نہ کر لے جس کا میں تجھے حکم دوں۔ ناظرین اکرامی، سورۃ البروج میں اصحاب الاخدود کا ذکر بڑی تفصیل سے ہے۔ اس علاقے پر بنی حمیر نے صدیوں تک حکومت کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یمن کے علاقے میں یہودیوں کی حکومت رہی۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس علاقے کی تاریخ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 600 سال قبل مسیح شروع ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 600 سال بعد اصحاب الاخدود کا واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کو تقریباً 2500 سال گزر چکے ہیں۔ یہاں کا حاکم ایک جادوگر کا خاص مرید تھا۔ وہ اس جادوگر کی ہر بات مانتا اور اس پر عمل بھی کرتا تھا۔ بادشاہ عقیدت کے اعتبار سے یہودی تھا، مگر اسلام سے اتنا دور تھا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کھو بیٹھا تھا اور اپنی پوجا شروع کروا دی تھی اور اپنے آپ کو خدا کہلوانے لگا تھا۔ اللہ رب العزت ہر دور میں اپنے بندوں کی آزمائش کرتا رہتا ہے اور ہر دور میں دین کی تجدید ہوتی رہتی ہے۔ ایک دن جادوگر بادشاہ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، میں اب خاصا بوڑھا ہو چکا ہوں اور کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے۔ میری خواہش ہے کہ مجھے کوئی ذہین اور فتین بچہ مل جائے جسے میں اپنا کالا علم منتقل کر سکوں تاکہ میرے مرنے کے بعد وہ میرا جانشین بن سکے۔ بادشاہ سلامت نے حکم دیا کہ کسی ذہین لڑکے کو منتخب کر کے اسے جادوگر کا شاگرد بنا دیا جائے۔ حکم کی تعمیل کی گئی اور ایک نہایت ذہین لڑکے کو جادوگر کے سپرد کر دیا گیا۔ لڑکا صبح سویرے اپنے گھر سے جادوگر کے پاس جاتا اور اس سے کالا علم سیکھتا۔ راستے میں ایک راہب کا ٹھکانہ تھا۔ ایک دن وہ راہب سے ملا تو اسے اس کی باتیں بڑی اچھی لگیں۔ وہ راہب موحد اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا پیروکار تھا۔ اس لڑکے نے کچھ وقت اس راہب کے ساتھ گزارنا شروع کر دیا۔ وہ اس لڑکے کو عقیدہ توحید کی تعلیم دیتا تھا۔ اس طرح وہ کالا علم بھی سیکھتا رہا اور راہب سے علم ربانی بھی حاصل کرتا رہا۔ کچھ عرصے کے بعد اسے یقین ہو گیا کہ جادوگر کا علم شیطان کا راستہ ہے جبکہ راہب کا راستہ رحمان کا راستہ ہے اور حقیقتاً یہی صراط مستقیم ہے۔ وہ اکیلے رب کی پرستش کرنے لگا۔ ایک دن وہی نو عمر لڑکا بازار میں جا رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑے اور خوفناک جانور نے لوگوں کا راستہ روک رکھا ہے اور لوگ اس کی وجہ سے راستہ عبور نہیں کر سکتے۔ لوگوں کی خاصی تعداد وہاں جمع تھی۔ لڑکے نے دل میں سوچا کہ آج وقت ہے کہ میں دیکھوں گا کہ راہب کا معاملہ جادوگر سے بہتر ہے یا نہیں۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کہنے لگا، اے اللہ، اگر راہب کا معاملہ جادوگر کی نسبت تجھے زیادہ پسند ہے اور زیادہ راضی کرنے والا ہے تو اس جانور کو ہلاک کر دے تاکہ لوگ راستے سے گزر جائیں۔ یہ دعا مانگ کر اس نے اس خوفناک جانور کو پتھر دے مارا۔ پتھر لگتے ہی دیو ہیکل جانور ہلاک ہو گیا۔ لوگوں کے لیے راستہ صاف ہو گیا اور وہ آنے جانے لگے۔ لڑکا بازار سے سیدھا راہب کے پاس پہنچا اور اسے سارا واقعہ سنایا۔ راہب بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ بیٹے، اب تم مجھ سے بھی بڑھ کر ہو، مگر ان قریب اور یقیناً تم آزمائش میں ڈالے جاؤ گے۔ اگر تم آزمائش میں ڈالے جاؤ اور تمہیں حکمران پریشان کریں تو میرے بارے میں ان کو نہ بتانا۔ وقت گزرتا چلا گیا، لڑکے کی کرامات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اس کے پاس اندھے اور پہلے بہرے کے مریض آتے اور وہ ان کا علاج کرتا اور وہ اللہ کے حکم سے صحت یاب ہو جاتے۔ اس طرح اس کی شہرت بڑھتی چلی گئی۔ بادشاہ وقت کا ایک خاص درباری تھا۔ وہ آنکھوں کی بیماری میں مبتلا ہو گیا اور ایک دن نابینا ہو گیا۔ بادشاہ نے اس کا کافی علاج کروایا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ کسی نے اسے اس لڑکے کے بارے میں بتایا تو وہ بہت سارے تحائف لے کر اس لڑکے کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے لڑکے سے کہا کہ اگر تم مجھے شفا دے دو تو یہ سارے تحائف اور سامان تمہارا ہو
روکا۔ لڑکے نے جواب دیا کہ میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا، شفا دینا صرف اللہ کا کام ہے۔ ہاں اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ تو میں اس سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہیں بینائی عطا کر دے۔ بادشاہ کا وہ خاص درباری اللہ پر ایمان لے آیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اسے شفا دے دی اور وہ دوبارہ دیکھنے لگا۔ اب وہ دوبارہ بادشاہ کے دربار میں جانے لگا۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ اس کا خاص جانشین دوبارہ دیکھنے لگا ہے تو اس نے اس سے پوچھا کہ تمہاری بینائی کون واپس لایا؟ وہ کہنے لگا کہ میرے رب نے مجھے دوبارہ بینائی عطا کی ہے۔ بادشاہ جو خود ہی کو رب سمجھتا تھا اور کہلواتا بھی تھا، گویا ہوا، ارے میں نے کب تمہاری بینائی درست کی؟ خاص جانشین نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے نہیں بلکہ میری نظر اس رب نے درست کی ہے جو میرا بھی رب ہے اور آپ کا بھی رب ہے۔ بادشاہ کو اس بات پر شدید غصہ آیا کہ میرے علاوہ اور کون رب ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنے اس درباری کی اس گستاخی پر اسے سخت سزا دی اور اس پر تشدد شروع کر دیا کہ وہ توحید سے انکار کر دے، مگر اس نے استقامت اختیار کی۔ اس درباری کو سزائیں ملتی رہیں۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ یہ توحید کا سوتا کہاں سے پھوٹا اور آخرکار تشدد کے دوران جانشین خاص نے لڑکے کے بارے میں بادشاہ کو بتا دیا۔ بادشاہ اس لڑکے کو جانتا تھا، اس نے اسے بلاوا بھیجا۔ لڑکا بادشاہ کے دربار میں آ کے کھڑا ہوا تھا۔ بادشاہ اپنے جاہو جلال اور تکبر کے ساتھ لڑکے سے مخاطب ہوا، کہنے لگا، ہاں تو اب تمہارا جادو اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ تم نے اندھوں سمیت جان لیوا بیماریوں میں مبتلا مریضوں کا علاج کر کے ان کو شفا دینی شروع کر دی ہے۔ لڑکے نے بادشاہ کو جواب دیا کہ میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا دینے والا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ بادشاہ گویا ہوا، کہنے لگا، تو کیا میرے علاوہ بھی کوئی تیرا رب ہے؟ لڑکے نے جواب دیا کہ ہاں، میرا اور تیرا رب تو اللہ تعالیٰ ہے۔ بادشاہ نے لڑکے کو اندھیری کوٹھڑی میں ڈلوا دیا اور اس سے تحقیق کی کہ اسے توحید کا درس کس نے سکھایا۔ نہایت ظالمانہ تفتیش کے نتیجے میں لڑکے نے مجبوراً راہب کے بارے میں بتا دیا۔ کچھ دیر میں بادشاہ کے کارندے راہب کو بھی گرفتار کر کے دربار میں پکڑ کر لے آ چکے تھے۔ بادشاہ نے اس کو توحید کے انکار کا حکم دیا۔ راہب نے بادشاہ کو صاف صاف جواب دے دیا کہ وہ توحید سے کسی بھی صورت ہٹنے کے لیے تیار نہیں، وہ صرف تنہا و یکتا رب کی ہی عبادت کرتا رہے گا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس راہب کو آرے سے چیر دیا جائے، چنانچہ اس کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ بادشاہ نے اس شخص سے بھی دین چھوڑنے کے لیے کہا جس کی آنکھوں کی روشنی لڑکے کی دعا سے واپس آئی تھی۔ اس شخص نے بھی آنکھوں کی بینائی کے ساتھ شعور کی بھی بینائی پا لی تھی، لہذا بادشاہ کی بات ماننے سے صاف صاف اس نے بھی انکار کر دیا۔ اس کے سر پر بھی آرا رکھ کر چلا دیا گیا اور اس کے جسم کے بھی 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گر گئے۔ اب بادشاہ نے لڑکے کو دین سے پھرنے کا حکم دیا۔ لڑکے نے صاف انکار کر دیا۔ بادشاہ کو سخت طیش آیا اور اس نے اسے اپنے سپاہیوں کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ، وہاں پوچھنا کہ یہ اپنے دین کو چھوڑتا ہے یا نہیں، اگر انکار کرے تو پہاڑ سے نیچے گرا دو۔ چوٹی پر پہنچ کر بچے نے دعا کی، اے اللہ، تو جس طریقے سے چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ دعا کرنے کی دیر تھی کہ پہاڑ لرزنا شروع ہو گیا اور سب کے سب سپاہی پہاڑ کے نیچے گر کر ہلاک ہو گئے۔ جبکہ لڑکا صحیح سلامت واپس بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ بادشاہ نے حیرانگی سے پوچھا، تو کیسے بچ گیا؟ اور جنہیں میں نے تجھے پہاڑی سے گرانے کے لیے بھیجا تھا، کیا انہوں نے تجھے گرایا نہیں؟ لڑکے نے جواب دیا کہ ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہو گیا۔ اب بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے سمندر میں پھینک دیا جائے اور حکم دیا کہ اگر یہ عقیدہ توحید سے انکار کر دے تو اسے واپس لے آنا اور اگر عقیدہ توحید پر قائم رہے تو سمندر میں پھینک دینا۔ لڑکے نے سمندر میں پہنچ کر پھر وہی دعا کی کہ اے اللہ، تو جس طریقے سے چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ چنانچہ وہ سارے سپاہی غرق ہو گئے۔ لڑکا پھر سے بادشاہ کے دربار میں پہنچا اور کہا کہ اللہ میرے لیے کافی ہے۔ لڑکا بادشاہ سے گویا ہوا کہ تو مجھے اس وقت تک قتل نہیں کر سکتا جب تک تو وہ کام نہ کر لے جس کا میں تجھے حکم دوں۔
अगर तूने वो काम कर लिया तो मुझे कत्ल कर सकता है। बादशाह ने पूछा कि वो क्या काम है। लड़के ने कहा कि सब लोगों को एक खुले मैदान में जमा कर फिर मुझे एक दरख्त के तन्ने के साथ लटका और मेरे ही तुरकश से एक तीर निकाल और फिर ये पढ़, लड़के के रब अल्लाह के नाम से। बादशाह ने बिस्मिल्लाह रब्बुल गुलाम पढ़ते हुए तीर कमान के दरमियान रखा, फिर लड़के की तरफ फेंका। तीर लड़के की कनपट्टी पर लगा। लड़के ने अपना हाथ उस जगह रखा जहां तीर लगा था और फिर उसकी रूह परवाज कर गई। लोगों ने ये मंजर देखा तो बेसाख्ता कहे उठे कि हम इस लड़के के रब पर ईमान ले आए। बादशाह से उसके हवारियों ने कहा कि देख, वही हुआ जिससे तू डरता था। अब तो सब लोग अल्लाह पर ईमान ले आए हैं। बादशाह ने हुक्म दिया कि तमाम गलियों के दहानों पर खंदकें खोदी जाएं, उनमें आग जला दी जाए। बादशाह ने कहा कि जो अपने नए दीन से बाज आ जाए तो उसे छोड़ दो, वरना उसे उसमें फेंक दो। लोगों ने दौड़ते हुए और एक दूसरे से आगे बढ़ बढ़ कर उन खंदकों में छलांगें लगाना शुरू कर दी। एक औरत अपने शीर ख्वार बच्चे के साथ आई। वो आग में छलांग लगाने से झिझकी तो बच्चा बोल उठा, अम्मा सब्र कर, तू यकीनन हक पर है। इस किस्से को बयान करने के बाद इब्ने इसहाक ने लिखा है कि लड़के के कत्ल के बाद अहले नजरान ने लड़के के दीन यानी दीन नसरानियत को कबूल कर लिया। तो ज़ूनवास अपने लश्कर समेत उनके पास आया। उसने उन्हें यहूदियत कबूल करने की दावत दी और इनकार पर कत्ल की धमकी दी। लोगों ने यहूदियत कबूल करने से इनकार कर दिया, जिस पर उन्हें आग में जलाया और बास को तलवार से उनका कत्ले आम और मिसला किया। हत्ता के 20,000 के करीब इंसान कत्ल हो गए। चुनाचे ज़ूनवास और उसके लश्कर के बारे में अल्लाह ताला ने ये आयात नाजिल फरमाई हैं। खंदकों वाले हलाक किए गए, बड़ी ईंधन वाली आग वाले थे, जबकि वो उन खंदकों के किनारों पर बैठे थे और वो जो कुछ अहले ईमान के साथ कर रहे थे उसे देख रहे थे और उन्होंने उन यानी मोमिनीन से इसके अलावा किसी चीज का बदला नहीं लिया कि वो अल्लाह पर ईमान ले आए थे, जो बड़ा जबरदस्त निहायत काबिल तारीफ वो जात के उसी के लिए आसमानों और जमीन की बादशाही है और अल्लाह हर चीज पर गवाह है। नाज़रीन गिरामी, ये था असहाबुल उखदूद का वाक़या जो आपकी खिदमत में पेश किया गया, जो सूरतुल बुरूज में बड़ी तफसील के साथ वारिद हुआ। उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करेंगे। क़ससुल अंबिया का ये सिलसिला जारी है। इस सिलसिले की बहुत सारी वीडियोस हम पहले भी अपलोड कर चुके हैं, जो हमारी इसी प्लेलिस्ट क़ससुल अंबिया में अपलोडेड हैं। तो उन वीडियोस को भी जरूर देखें ताकि आपकी मालूमात में इजाफा हो और साथ साथ आपका ईमान भी ताज़ा हो। इसी सिलसिले को आगे जारी रखने के लिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक अपने मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।